کیا ہو اگر آپ کی زمینوں پر کچھ لوگ آ کر ایک لائن کھینچیں، لائن کے ایک طرف اچھی جگہ پر خود رہیں اور لائن کے دوسری طرف سب سے بری جگہ پر آپ کو رہنے کے لیے فورس کریں، آپ کو آپ ہی کی جگہ پر نوکروں کی طرح رہنا پڑ جائے۔ یہ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل کیپ ٹاؤن سٹی میں ہے، جو دو ریزیڈینشل ایریاز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک لوگ رہتے ہیں اور دوسری طرف وائٹ لوگ، اور یہ دونوں جگہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ جہاں وائٹ لوگوں کے ایریا میں بڑی بڑی سڑکیں ہیں، خوبصورت پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، ایک خوبصورت لوکیشن ہے اور روز یوز ہونے والی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جبکہ اس سے صرف 100 میٹر کی دوری پر اس لائن کے دوسری طرف جہاں پر بلیک لوگ رہتے ہیں وہ انتہائی کنجسٹڈ سا ایریا ہے۔ نہ یہاں پر اچھا بجلی کا نظام ہے، نہ یہاں پر پانی بر وقت ملتا ہے، اور نہ ہی یہاں پر سیوریج کا کوئی اچھا نظام ہے، اور یہاں پر قانون کے مطابق بلیک لوگ وائٹ لوگوں کے ایریا میں گھر نہیں خرید سکتے۔ صرف سکن کلر کی بنیاد پر پورے کیپ ٹاؤن سٹی میں آپ کو یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ مگر ساؤتھ افریقہ میں ایسا ماحول آخر ہے کیوں؟ آخر کیسے کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ بات ہے 1750 کی، جب برٹشرز اس علاقے میں سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کیپ کالونی کا۔ اب کیونکہ یہ وقت انڈسٹریل ریولوشن کا تھا تو برٹش کو سستی لیبر کی ضرورت تھی، تو بس اسی لیے برٹشرز نے ساؤتھ افریقہ کے ان لوگوں کو غلامی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ لیکن پھر 1869 میں برٹشرز کو یہاں پر اور بھی بہت فائدہ نظر آنے لگ گیا جب کمبرلی کے علاقے میں ڈائمنڈ دریافت ہوا، اور پھر اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد 1885 میں جوہانسبرگ کے علاقے سے گولڈ بھی دریافت ہو گیا۔ یعنی کہ اب برٹش والوں کے لیے ساؤتھ افریقہ ایک بہت ہی ضروری جگہ بن چکی تھی۔ اب جیسا کہ برٹشرز پوری دنیا میں کرتے تھے، یہاں سے بھی انہیں خزانہ لوٹ کر انگلینڈ لے کر جانا تھا، تو بس پھر بلیک لوگوں کے علاقے میں ہی بلیک لوگوں کا خزانہ نکالنے کے لیے بلیک لوگوں کو ہی چیپ لیبر کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر سوال اتنے بڑے خزانے کا تھا، اس لیے پورے ملک میں ریل لائنز بچھائی گئیں تاکہ آسانی سے خزانہ کیپ ٹاؤن اور کیپ ٹاؤن سے انگلینڈ جا سکے، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کیپ ٹاؤن بہت زیادہ ڈیولپ بھی ہو گیا۔ سکن کلر کی بیس پر الگ الگ قانون سب سے پہلے 1913 میں شروع ہوا، جن میں پہلا تھا لینڈ ایکٹ آف 1913، جس میں حیرت انگیز طور پر ملک کی سب سے بڑی آبادی یعنی کہ بلیک لوگ جو کہ 70% تھے، انہیں صرف 8% کا ایریا دیا گیا رہنے کے لیے، جس میں سے زیادہ تر بیکورڈ، پسماندہ اور بنجر علاقے تھے، اور بلیک لوگ ان علاقوں کے علاوہ کہیں پر بھی زمین نہیں خرید سکتے تھے، اور جو زمینیں انہیں دی گئی تھی وہاں پر کھیتی کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ لیکن دوسری آپشن بلیک لوگوں کے لیے یہ تھی کہ اگر وہ شہروں میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں وائٹ لوگوں کے انڈر رہ کر کام کرنا ہوگا، مگر پھر بھی انہیں شہر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے لیے شہر سے تھوڑا سا باہر ایک الگ جگہ بنائی گئی جسے ٹاؤن شپ کہا جاتا تھا، اور اسی قانون کے تحت ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کی رہنے کی جگہ کی شیپ اور لوکیشن کیسی ہوگی۔ اس کے بعد ایک قانون سامنے آتا ہے گروپ ایریاز ایکٹ 1950۔ یہی وہ قانون تھا جس کی وجہ سے ریسزم کو مد نظر رکھتے ہوئے پاپولیشن کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، وہ بھی صرف سکن کلر کی بیس پر، یعنی کہ بلیک لوگ، وائٹ لوگ اور بلیک اور وائٹ کا مکسچر۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کو 3 ڈیفرنٹ لوکیشن میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ وائٹ لوگوں کو شہر کے اندر سب سے زیادہ فیسلٹیز والا ایریا دیا گیا، اور وہ بھی ٹوٹل ایریا کا 86% لینڈ، جو کہ صرف 17% وائٹ پیپلز کے لیے تھا، اور شہر کے باہر بلیک لوگوں کو ملٹری بیس کے قریب کے ایریاز دیے گئے تاکہ ان پر نظر رکھی جا سکے۔ ان ایریاز کے علاوہ بلیک لوگ کہیں پر بھی کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے تھے، یہاں تک کہ ان ایریاز میں الیکٹریسٹی، پانی، اسی طرح کی روزمرہ کی چیزوں کی انتہائی کمی بھی تھی، اور ان ایریاز کے درمیان میں 100 سے 250 میٹر کی خالی جگہ چھوڑی گئی جو کہ ان ایریاز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے چھوڑی گئی تھی، خاص کر کیپ ٹاؤن، جوہانسبرگ اور نمیبیا کے علاقوں میں، جنہیں سکن کلر کی بیس پر ڈیزائن کیا گیا، یعنی کہ کسی کی جلد کا کلر دیکھ کر ہی اندازہ لگ جاتا تھا کہ یہ کہاں پر رہتا ہوگا۔ بلیک پیپل کیپ ٹاؤن کے ایک علاقے میں بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، مگر 1966 میں وہاں کی حکومت نے اچانک وہ ایریا بھی وائٹ لوگوں کو دے دیا،
اور اسی وجہ سے 65,000 بلیک پیپلز کے گھر توڑ دیے گئے۔ برٹشرز کا کنٹرول ختم ہونے کے بعد یہ ساری پاور ڈچ لوگوں کو مل گئی، مگر انہوں نے بھی بلیک لوگوں کو برٹشرز کی طرح ہی ٹریٹ کیا اور بلیک لوگ اپنے ہی ملک میں غلاموں کی طرح رہنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے ہی ملک میں بلیک لوگوں کو ایک پاس بک ساتھ لے کر جانی پڑتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ کہاں رہ سکتے ہیں اور کہاں ٹریول کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ قانون ہی کچھ اس طرح سے بنایا جاتا تھا کہ بلیک لوگ ترقی کر ہی نہ سکیں اور بس وائٹ پیپل کے لیے غلاموں جیسی زندگی گزارتے رہیں۔ تمام اچھی جابز صرف وائٹ لوگوں کو ہی ملتی تھی اور بلیک لوگوں کو صرف ان کے انڈر رہ کر جاب کرنے کی فیسلٹی دی گئی تھی، اور بلیکس کے لیے ایجوکیشن سسٹم بھی ایسا ہی بنایا گیا تھا کہ وہ غلامی سے نکل ہی نہ سکیں۔ یہاں تک کہ بلیک لوگوں کو اپنے ہی ملک میں سٹیزن ہی نہیں مانا جاتا تھا، نہ وہ ووٹ دے سکتے تھے اور نہ ہی کسی وائٹ سے شادی کر سکتے تھے، جس کے اثرات آپ آج تک دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی ساؤتھ افریقہ کا 70% لینڈ وائٹ لوگوں کے پاس ہی ہے، جبکہ وائٹ پیپل کی پاپولیشن کی پرسنٹیج 9.5 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ آج بھی ساؤتھ افریقہ میں آپ کو زیادہ تر امیر لوگ وائٹ ہی دکھیں گے اور زیادہ تر غریب پاپولیشن بلیک ہی نظر آئے گی۔ ساؤتھ افریقہ میں آج بھی بلیک لوگ 40% جاب لیس ہیں، جبکہ وائٹ لوگ 8% سے بھی کم ہیں جو کہ جاب لیس ہیں۔ 1994 میں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے بلیک لوگوں کو آزادی مل سکی اور ان قانونوں کو ختم کیا گیا، جس کے لیے منڈیلا کو 27 ایئرز تک جیل میں رہنا پڑا۔ مگر آج بھی ساؤتھ افریقہ کے بہت سے شہروں میں یہی سسٹم چلا رہا ہے۔ آج بھی آپ کو کچھ میٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے دو ایسے ایریاز مل جائیں گے جن کا لیونگ سٹینڈرڈ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ آج بھی ساؤتھ افریقہ کے کچھ علاقوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر صرف وائٹ لوگ ہی رہتے ہیں اور وہاں پر بلیک لوگ کوئی لینڈ یا گھر نہیں خرید سکتے، جیسا کہ اورینیا ٹاؤن جہاں پر بلیک لوگ انٹر بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں آخر کیسے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔